عزتی حمد و ثنا نعت حبیب کبریا علیہ تحیت و صلاۃ بعد حضرات دی وقار اللہ تبارک و تعالی دی رحمت خوب وسیع ہے الحمدللہ جو انتظار سی اللہ دے بندیاں اللہ دی رحمت دا تے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کا دیتی کہ وہ رب فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت نا امید نہ ہو۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کی بارش عطا فرمائی اور ہر جگہ ہر پاسے کرم ہی کرم ہو گئے۔ ماہ رمضان شریف آمن تو پہلے پہلے ہی رب دا کرم ہو گیا اور اس ویلے ایک دن آمدے سن اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاماں نوں تیار کرتے سن ماہ رمضان شریف واسطے۔ اگر آج چاند نظر آ گیا کیونکہ 29 ہے چاند دی تے صبح پہلا روزہ ہوئے گا، آج نماز تراویح ادا کی جائے گی۔ اگر آج چاند نظر نہ آیا یعنی 3 کا مہینہ ہوا تو پھر کل نظر آئے گا، پرسوں پہلا روزہ ہوئے گا۔ جس ویلے بھی ماہ رمضان مبارک دا مہینہ ہوگا اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاماں کو تیار کر دے سے صحابہ تیار ہو جاؤ، صحابہ تیار ہو جاؤ۔ یا رسول اللہ کی وجہ ہے کہ لشکرہ ہونے والا فرمایا نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ ہے، کون آنے والا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سن رحمت والا مہینہ آ جائے، ماہ رمضان شریف دا برکت والا مہینہ آ ہے، عظمت والا مہینہ آ ہے۔ سرکار فرماتے سن جس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جڑی 1000 مہینے دے افضل رات ہے، ایک رات 1000 مہینے دے نالوں افضل رات ہے۔ حضرات دی وقار ماہ رمضان شریف بالکل ساڈے قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سانوں اس دی برکت حاصل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ طہارت دے تھوڑا جا بیان کرنا چاہوں گا تاکہ اسی پوری برکتاں ماہ رمضان شریف دی حاصل کر سکیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا واللہ یحب المطہرین، اور ستھرے اللہ کو پیارے ہے۔ صاف ستھرا بندہ اللہ کو پیارا ہے، جان بوجھ کے گندیا نہیں رہنا چاہیے، کپڑے میلے کے ہون پلید نہ ہو، نوے نہیں پرانے ہو جان لیکن صاف ہو۔ صفائی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور فرمایا ستھرے اللہ کو پیارے ہیں۔ آدھے نے تو ذات دے پاک کرنا باطن پھر اللہ پاک کر دے گا، ظاہر تے خود پاک کرنا باطن تیرا پھر اللہ پاک کر دے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں حدیث مبارکہ سماعت فرماؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، الصلاۃ مفتاح الجنہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز جڑی ہے نا کہ جنت دی کنجی ہے، جنت دی چابی ہے نماز۔ تے نماز دی چابی کی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالطَّہَارَةُ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ، طہارت جڑی ہے یہ نماز دی چابی ہے۔ طہارت حاصل ہوئے گی تو پھر تسی نماز میں داخل ہو گے، نماز ہوئے گی تو پھر جنت میں داخل ہو گے۔ طہارت حاصل کرو گے تو ایک چابی ہے نماز کی، طہارت والی چابی لاؤ گے تو نماز والا تالا کھلے گا، نماز سے داخل ہو جاؤ گے۔ پھر اگلے جناب والا نماز ایک جنت کی چابی ہے،
جس ویلے نماز پڑھو گے تے جنت دا دروازہ کھل جائے گا. آگے حدیث مبارکہ فرمایا الطہارت نصف الایمان، طہارت جیڑی ہے ادھا ایمان ہے. طہارت ادھا ایمان ہے. طہارت حاصل کرو. صفائی نصف ایمان ہے. صفائی طہارت ایک چیز ہے. الطہارت نصف الایمان، طہارت ادھا ایمان ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں فرمایا کہ وضو اچھے طریقے سے نال کرو. جس ویلے بندہ وضو کرتا ہے نا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس ویلے بندہ وضو کرتا ہے ہاتھ دھوتا ہے نا تے ہتھاں دے گناہ معاف فرما دیتا ہے. پھر کلی کرتا ہے تے منہ دے گناہ جڑے نے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. تینوں گناہ چھڈ دیندے. نک میں پانی پاندا ہے تے نک دے گناہ، چہرہ دھوتا ہے تے چہرے دے گناہ، اے اکھاں دا گناہ، اے جڑیاں پلکاں نے انہاں دے گناہ، یعنی سارے چہرے دے گناہ جڑے نے دھل جاندے نے. پھر عبادت ہوندا ہے تے پھر باواں دے گناہ چھڈ جاندے نے. پھر جناب والا مسح کردا ہے تے سر دے گناہ، پھر پاؤں دھوندا ہے تے پھر پیراں دے گناہ جناب والا چھڈ جاندے نے. حضرات دی وقار جس ویلے بندہ وضو کر لیتا ہے تے گناہاں دی پاک صاف ہو جاتا ہے. وضو دے نال بندہ گناہاں تو پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے. اور جڑے اللہ والے نے تے ویکھ بھی لیندے نے نا، گناہ چھڈ کے وہ ویکھ بھی لیندے نے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ ایک بندے کو وضو کرتے ہیں دیکھ رہے سن. تو جس ویلے وضو کر رہا سی تے وہ گناہ پہ چڑھتے سن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں کو طاقت عطا فرمائی سی. نگاہ ملائکہ نہ دیکھ رہے سن کہ اے بندہ فلاں گناہ کر کے آیا ہے، کیونکہ گناہ یہ چڑھتا سی. وہ دیکھ رہے سن. جس ویلے بندہ آیا فرمایا تو فلاں گناہ کر کے آئے. انہیں آخیا دی گل تے ایک ہی ہے جو پیاس دے ہو بھی میں گناہ کیتا ہے، لیکن اس ویلے بندہ اور کوئی نہیں سی، میں چھپ کے کر رہا تھا، مینوں کسے بندے ویکھیا نہیں تے تانوں کی پتہ لگ گیا ہے. آپ نے فرمایا تو سرکار کی حدیث نہیں پڑھی کہ جس ویلے بندہ وضو کرتا ہے تے جس وضو کرتے ہیں وہ گناہ چھڈ دے. تے فرمایا میں تے وہ جڑا گناہ چھڈدا سی نا کہ وہ ویکھ لیا ہے. لوگ تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی گل پہ کرنا، میں کیا چلیا اے شانہ تے دیکھو نا رب نے اپنے ولیوں کو عطا فرمائی ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں. تے کیا اسی اتھے بیٹھ کے درود پڑھیے تے ساڈے آقا نہیں سانوں ویکھ رہے؟ ساڈے آقا بھی سانوں ویکھ رہے تھے. اللہ نے فرمایا کہ فریاد امتی جو کرے حال زال میں ممکن نہیں کہ غیر بشر کو خبر نہ ہو. یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر غلام تڑپتا رہے تو مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہ ہوئے. فرمایا نہیں نہیں، حضور پاویں بیٹھے مدینے وچ نے اپنے غلاماں دی خبر رکھدے نے. بیٹھے نے مدینے وچ دو جگ دی خبر رکھدے. جس پاسے میں ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے. جس پاسے میں ٹر جاواں، مل کے آکھو جس پاسے میں ٹر کس وقت میں نجات درود پہ پڑھتا ہے.
فرمایا کہ صفائی کے لیے ادھا ایمان ہے، طہارت ادھا ایمان ہے، اور جڑے وضو دے 4 فرض نے اللہ تبارک و تعالی نے انہاں قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے۔ 6ویں سپارے کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ فرمایا اے ایمان والےو، جب تم نماز واسطے کھڑے ہونا چاہو نا تو پہلے کی کریا کرو، یا اللہ کی کریے؟ فرمایا فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے نو دھو لیا کرو، اپنے منہ نو دھو لیا کرو، اپنے چہرے نو دھو لیا کرو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، فرمایا اپنے ہاتھ جڑے نے انہاں نو کونیاں تک دھو لیا کرو، اپنے ہاتھ کونیاں سمیت دھو لیا کرو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، نے فرمایا اپنے پیر گھٹیاں تک دھو لیا کرو، ٹخنیاں تک، اردو چاکی دے ٹخنے تے اپنی زبان پنجابی چاکی دے پھر گھٹیاں تک، فرمایا پیر دھو لیا کرو۔ وضو دے کتنے فرض نے؟ سارے بولو کتنے؟ 4۔ یہ رب تعالی نے فرض بیان کیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جس ویلے نماز واسطے کھڑے ہو لگو تو پھر کی کرو؟ فاغسلوا وجوہکم، اپنا منہ دھو لیا کرو، وایدیکم الی المرافق، اے کونیاں سمیت اپنے بازو دھو لیا کرو، وامسحوا برؤوسکم، پھر اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، تے اپنے ٹخنے سمیت پیر بھی دھو لیا کرو۔ یہ فرض بیان کیتے گئے ہیں تے طریقہ وضو کا بیان جڑا ہے وہ حدیث پاک تو ملتا ہے، فقہ تو ملتا ہے کہ پہلے اپنے ہاتھ دھو، پھر جناب والا کلی کرو، پھر 3 دفعہ ناک سے پانی پاؤ، ناک کو صاف کرو، پھر اپنا چہرہ مبارک دھونا صحیح طریقے دے نال صاف کرو، انہوں دھوو، پھر اپنے بازو جڑے کونیاں بھی ویچی توڑیاں، ٹھیک ہے؟ جتنے نوجوان بیٹھے ہو ادھر توجہ دے نال گل سنیا کرو، اے کونیاں بھی وچ توڑیاں نے، کونیاں چھڈنیاں نے نہیں تے وضو نہیں ہون لگا، اے کونیاں صحیح طرح توڑیاں نے۔ پھر چوتھائی سر دا مسا ہے ہاتھ پہ کے نا تے چومنے نے، چوماں گے تے پھر وہ مستعمل ہو جائے گا، جڑا پانی تہاڈا پھر اونوں پینا پینا ہے، وہ استعمال دے قابل نہیں رہے، پاک تے ہے، پاک کرنے والا نہ رہے گا، انہوں آدھے مستعمل ہو جائے گا۔ اینج ہاتھ پہ کے تے سیدھے سر تے مارو، سارے سر دا مسح کرنا سنت ہے، یعنی اس طرح پیچھے لے جاؤ، پھر اے تلی جڑی ہے واپس لے کے آؤ، اے انگلا جڑی شہادت تلی ہے کان دے اندر مارو، اے انگوٹھا کان دے پیچھے مارو، اے جڑی ہے نا ہتھیلی دی دوسری سائڈ اے گردن تے مارو، اس طرح مار کے یہ مکمل مسح ہے۔ اے سنت تے فرض کتنا ہے کہ اجنا ہاتھ مار لیا اس طرح، چوتھائی ساتھ کا حصہ جڑا نا اوتھے پانی لاگ دے تے فرض پورا ہو جاتا ہے، لیکن سنت وچ اجر زیادہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پورا سیدھا طریقہ دا کرتے تے پھر زیادہ ثواب ہوگا، اے پورا مسح کر لینا۔ پھر پیر دھونا، اے طریقہ سارا وضو دا فرض نے 4، منہ دھونا، بازو کونیاں سمیت دھونا، مسح کرنا تے پیر دھونا۔ اینا جمع وچوں اگر تھوڑا جہا بھی حصہ جسم دا باقی رہ گیا، جڑا دھویا نہ گیا، سکا رہ گیا تے وضو نہیں ہونے لگا، جب وضو نہ ہے کسی نماز میں داخل نہیں ہو سکتا، چابی نہیں لگنی وضو والی تے نماز اندر نہیں داخل ہونا نہیں ہو سکتا، لہذا طہارت پہلے جڑا وضو صحیح طریقے دے نال بندہ ادا کرے، وضو جس ویلے صحیح کر لیا تے پھر تسی نماز میں داخل ہو گئے، جس ویلے نماز میں داخل ہو گئے ہو، ہن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے آقا جی آقا، فرمایا جس بندے کے گھر دے سامنے نہر جاری ہوئے، نہر بھی جلدی ہوئے، تے وہ بندہ دن وچ 5 واری اودے وچ غسل کرے، 5 واری اودے وچ نہائے، کیا
چہل پچہل رہے گی؟ یا رسول اللہ دن وچ ایک بار ایک بندہ نہ آلے تے محل نہیں رہتی روزانہ، تے جڑا 5 باری نہائے گا وہ جسم تے محل کس طرح رہے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی دی مثال بھی اسی طرح ہے جڑا اچھی طرح وضو کر کے تے 5 وقت نماز ادا کرتا ہے، رب تعالیٰ نے جسم تے کوئی گناہ دی محل نہیں رہ دیتا، اور جسم گناہ دی پاک ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ سے نیت کرنی کہ انشاءاللہ ماہ رمضان شریف آ رہا ہے، اساں اچھے طریقے سے صحیح طہارت حاصل کر کے وضو کر کے تے اسی نمازاں بھی ادا کرنیاں نے، تراویح بھی پڑھنیاں نے، تے انشاءاللہ ماہ رمضان دے روزے بھی رکھنے نے۔ آپ ہونا انشاءاللہ سارے ہوئے انشاءاللہ، نیت کریں گے تو نیت کا بھی ثواب ہے نا، کہ اللہ نے ہمت عطا فرمانی انشاءاللہ کا مطلب ہی کہ میرے اللہ نے چاہیا، لیکن نیت اسی کریں گے نا۔ اس طرح پچھلے جمعے تے نیت کا سب بیان سن لیا کہ نیت جتنی تہاڈی اچھی ہوئے گی اعمال کا اتنا درجہ بڑھ جائے گا، نیکیاں کا اجر و ثواب بڑھ جائے گا۔ لہذا نیت اچھی کر لئیے کہ اللہ تبارک و تعالی سانو توفیق عطا فرمائے، اسا اچھی طرح وضو بھی کریں گے، نمازاں بھی ادا کریں گے، تراویح بھی پڑھیں گے، اور پھر جناب والا ماہ رمضان شریف دے روزے بھی رکھیں گے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، اے موقع پتہ نہیں بعد وچ پھر سانو نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ کئی بندے ویکھو نا جڑے پچھلے سال ساڈے وچ ہے سن، اج کوئی نہیں ہے، ساڈا بھی تے پتہ کوئی نہیں کنے ہونا ہے کہ کنے نہیں ہونا، اگلے سال نو کنے ویکھیا جی کی پتہ ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ لہذا اے جڑا سال تانوں رب تعالی عطا فرما رہا ہے ماہ رمضان شریف دے روزے، ہن تے ماشاءاللہ روزے بڑے پیارے جے آ گئے، بڑے سوکھے جے روزے نے، تے ہن بھی نہ اگر کوئی نہ رکھے گا تو پھر بد نصیب ہی ہے جڑا روزے نہ رکھے گا، بد نصیب ہے بندہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں یاد آ گئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ادنا سیڑھی تے منبر دی ایک سیڑھی تے قدم رکھیا، فرمایا آمین، دوسری تے رکھیا تے آکھیا آمین، تیسری تے رکھیا تے آکھیا آمین۔ صحابہ کہتے یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی کس گل تے آمین کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماؤ، فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام آئے نے، آ کے عرض کرتے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائے وہ بندہ، برباد ہو جائے وہ بندہ جیڑا ماہ رمضان مبارک نو اپنی زندگی وچ پا لے، یعنی وہ دی زندگی وچ ماہ رمضان دا مہینہ آوے تے او بندہ اپنے گناہ نہ بخشوا لے رب کو، یعنی روزے رکھ کے اپنے رب کو معافی نہ مانگ سکے، اپنی بخشش نہ کروا سکے، او دے واسطے کی جبریل امین علیہ السلام آتے نے او دی ناک خاک لود ہو جائے، برباد ہو جائے بندہ، ہلاک ہو جائے بندہ، تے کو اللہ دے محبوب کی اندے نے آمین، سرکار نے کیا کہ آمین، یعنی اللہ تیری دعا قبول کرے۔ جڑا بندہ روزے نہیں رکھنا وہ تو انج ہی ہوگے، ذرا خیال کرنا، رحمت للعالمین آقا نے کائنات واسطے رحمت بن کے آئے نے، جبریل نوریت دے سردار تے وہ دعا پہ کرتے نے ہلاک ہو جائے وہ بندہ جدی زندگی وچ رمضان شریف دا مہینہ میں تو روزے نہ رکھے، برباد ہو جائے بندہ جدی زندگی وچ ماہ رمضان دا مہینہ میں تو روزے نہ رکھے۔ دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے عرض کیتی آقا ہلاک ہو جائے وہ بندہ، برباد ہو جائے وہ بندہ جدی زندگی وچ بڑھاپے وچ او دے ماں باپ ہون تو انہاں دی خدمت کر کے جنت نہ لے جائے۔ سرکار نے کہا آمین۔ تیسری گل عرض کیتی سونے بڑا ہی او بخیل بندہ ہے، بڑا ہی او کنجوس بندہ ہے، ہلاک ہو جائے بندہ، برباد ہو جائے بندہ، سونے کیڑا؟ فرمایا جبریل عرض کیتی سونے جدے سامنے تہاڈا نام لیا جائے تے تہاڈی ذات تے درود نہ پڑھے، پڑھو سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات دی وقار پر پتہ چل گیا ماہ رمضان مبارک زندگی وچ آ رہا ہے، اسی دی قدر کریے، اللہ تعالیٰ سانو روزے رکھنے دی توفیق عطا فرمائے۔
ਰੋਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟਦਾ ਕਹਿ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਇਹ ਉਲਟੀ ਆਉਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੂੰਹ ਭਰ ਕੇ ਆਵੇ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਆਵੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਅਗਰ ਯਾਨੀ ਉਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਟੁਕੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਏ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਲਟੀ ਆਉਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਓ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਔਰ احتیاط ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੱਛਾ ਤਕਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਵਾਓ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਨਾ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ ਖਲਲ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਟੀਕਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ اللہ تعالیٰ سانوں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہاں حضرات نے سنت ادا کرنے کا لو علینا